السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 356 سے پڑھیں گے اور سورۃ القصص کی آیت نمبر جہاں 71 صفحے کی پہلی سطر سے انشاءاللہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے قل ارأیتم، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں، اے مخاطبین تم بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار، اگر بنا دیتا اللہ تمہارے اوپر دن کو سرمدن الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک مسلسل لگاتار دن ہی رہتا، من الہ غیر اللہ، کون وہ ہستی ہے، کون معبود ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بلیل، جو تمہارے اوپر رات لا سکتا، تسکنون فیہ، جس میں تم راحت سکون اختیار کرتے، افلا تبصرون، کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تمہارے پاس نور بصیرت نہیں ہے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس کی رحمت سے ہے اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ رات میں تم اس میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں تم اس کا فضل رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ ان کو پکارے بلائے گا، فَيَقُولُ، اور فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کے بارے میں تمہارا گمان اور خیال تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہو ڈرے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم الگ کریں گے ہر امت میں سے گواہ، یعنی رسول کو گواہی دینے کے لیے الگ کریں گے۔ فَقُلْنَا، ہم ان مخاطبین سے کہیں گے، ہاتو برہانکم،
لاؤ تم اپنے دلائل، فعلموا پس وہ جان لیں گے، ان الحق للہ سچی بات حق جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، وضل عنہم ما كانوا یفترون اور گم ہو جائے گا ان سے جو تھے وہ جھوٹ باندھتے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک جو قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم پس اس نے ان پر بغاوت کر دی، سرکشی کر دی، وآتیناہ من الکنوز ہم اس کو خزانے دیے ہوئے تھے، خزانوں میں سے خزانے، ما ان مفاتحہ اس اعتبار سے کہ اس کی جو چابیاں تھیں، لتنوء وہ تھکا دیا کرتی تھیں، بالعصبۃ اولي القوہ بڑی طاقتور جماعت کو اس کی چابیاں اٹھانے سے وہ لوگ بمشکل اٹھاتے اور تھک جاتے۔ اذ قال له قوم جب اس سے اس کی قوم نے کہا، لا تفرح خوش نہ ہوا کر، ان اللہ لا يحب الفرحین بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے بے جا خوش ہونے والے، اترانے والے، بغلے ہانکنے والوں سے اللہ کبھی خوش نہیں، محبت نہیں فرماتے۔ حضرات کل کا جو سبق مکمل ہوا اس میں یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو قیامت تک قائم رکھے، مسلسل کنٹینیو لگاتار رات ہی رات رہے، کون ذات تھی اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے روشنی یا سورج یا دن کو روشن کر سکنے کی طاقت رکھتے؟ بتاؤ۔ آج کا سبق شروع ہوتا ہے، ان سے فرماؤ اور کہو، ارأیتم لوگو اے مخاطبین تم بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا اگر بنا دے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دن کو ہمیشہ کے لیے لگاتار، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک دن ہی اگر رکھتا، من الہ غیر اللہ کون معبود ہے اللہ کے سوا، یاتیکم باللیل جو تمہارے اوپر رات چھا جائے، رات کو لا سکے یا رات آ جائے دن کے بعد، تسکنون فیہ جس میں تم راحت، سکون، طمانینت حاصل کر سکو، افلا تبصرون کیا پس تم دیکھتے نہیں ہو یا غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ نور بصیرت کے ساتھ کیا تمہیں اس بات پہ غور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ اس مسئلے پر غور کرو۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے اس دن رات کے نظام کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ بہت بڑا سسٹم ہے رات کا اور دن کا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خالقیت کے ساتھ اس کو جوڑ کے بیان فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار یہ چھوٹا منصوبہ نہیں ہے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، وہ تو انسان تو تھے ہی نہیں، انسان نہیں تھے اس وقت جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، ستارے اور یہ کہکشائیں اور سانزور بنائے، انسان سب اس وقت نہیں تھے۔ اور بڑی یہ باریک اور قابل غور بات ہے میاں صاحب کہ اس کائنات کے اندر فرشتے، جن، دن رات، نظام شمس و قمر کا، رات دن کا اور موسموں کی تبدیلیوں کا سارے نظام موجود تھے، لیکن حضرت انسان نہیں تھا، نہ آدم نہ حوا نہ ان کی اولادیں۔ پتہ چلا اگر اس کائنات میں انسان نہ ہو، ساری کائنات کا نظام چلتا ہے، کسی کو کسی بات کی فکر نہیں ہے۔ اگر یہ سارا کچھ پیدا کرنے کے بعد حضرت انسان اور اس کی اولاد کو پیدا کیا، اب کائنات میں کسی شے کی کمی آ جائے، سورج نہ ہو، چاند نہ ہو، رات نہ ہو، دن نہ ہو، پانی نہ ہو، فضائیں نہ ہو، بجلی نہ ہو، پانی نہ ہو، مکھیاں نہ ہوں، مچھر نہ ہوں، تو یہ تو تڑپ تڑپ کے مر جائے مسکین۔ ایک تو ویلیو بتائی تمہاری حیثیت کیا ہے، دوسرا فرمایا کہ یہ خود سر نہیں ہے نظام، اس کا کوئی بنانے والا خالق۔ ایک متفق علیہ بات ہے، ساری دنیا مسلم اور کافر مانتے ہیں، ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے۔ کوئی کام، کوئی امر، کوئی شے واقع ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کا وہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آٹومیٹک جو کہتے ہو، یہ سارا نظام ویسا کس طرح بن گیا، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ مار ہے، یہ ضرب ہے، مارنے والے کے بغیر نہیں، آواز ہے چیخنے والے کے بغیر نہیں، اشارہ ہے اشارہ کرنے والے کے بغیر نہیں ہوتا۔
تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی، یہ سارا نظام ویسے ہی بن گیا، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اور کون ہے وہ؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ پھر وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر شے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا طاقتور، غالب اور قہار رب فرماتے ہیں سارے آسمانوں کو والسماوات مطویات لپیٹ کے اللہ تعالیٰ دائیں مٹھی میں سب کو پکڑ لے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہانی نہیں سنائی، قرآن کی آیت ہے۔ اب جس بندے کا قرآن کی آیت پر ایمان نہیں، فرمان رسول پر ایمان نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے فتاووں پر ایمان نہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنے اس مغز کا علاج فرمائے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات میں کوئی کچی اور کمی نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں اور کل کے سبق میں فرمایا اگر رات اللہ قیامت رکھتے کوئی دن نہیں چڑھا سکتا، اگر اللہ ہمیشہ سورج کو کھڑا کر دے، گاڑ دے، دن رکھے، کوئی معبود ایسا نہیں ہے کہ تمہارے رات کو لا سکے۔ تسکنون فیہ، جس رات میں تم آرام کرو۔ افلا تبصرون، کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا نور بصیرت، ایک ہوتی ہے بصیرت، ایک ہوتی ہے بصارت، آنکھوں کا دیکھنا، ایک ہے غور و فکر کرنا، دونوں چیزیں ہیں، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یہ اللہ رب العزت نے نظام ہمارے لیے بنایا، اور رات کا سکون ایسی راحت ہے، جو بندہ رات کو نہیں آرام کرتا، سارا دن سوئے رہے، اس کی طبیعت اس طرح کی بحال نہیں ہوتی۔ رات میں آرام کرنے والا جو ہے وہ دن میں فریش ہوتا ہے۔ اسی لیے آج ہماری مصیبتیں ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹیوں میں یہ ہے کہ ہم نے دن کو رات بنا لیا ہے، رات کو دن بنا لیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد جاگنا نہیں ہے، نماز سے پہلے سونا نہیں ہے، عشاء کے بعد جاگنا، ہاں کوئی ضروری کام کو مشکل ہو جائے۔ اب تو سسٹم ہی رات کو سارے شروع ہوتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، ہوٹلنگ کرنا ہے، کھانے کھانے، برگر کھانا ہے، تماش بھی نہیں کرنی ہے، رات کو دن سو رہے ہیں۔ بعد میں کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، پیڑ بڑی ہوتی جناب، ٹینڈے سمجھ نہیں لگتی، گوٹے بھی پیڑ کر دینے، پیٹ بھی درد ہوتی۔ یہ دردیں ہم نے خود پیدا کی ہیں، توجہ کریں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ جناب ابراہیم خلیل الرحمن نے، جد الانبیاء نے فرمایا تھا یطعمنی ربی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ وہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیماری کے اسباب بیشتر ہم خود پیدا کرتے ہیں، پرہیز نہیں کرتے۔ مثال دوں اگر تسی اجازت دے دو، لیگ پیس گرم، ٹکے کباب گرم، بوتل یخ ٹھنڈی، ہاتھ سے تو آپ نے نکل لینے بیٹھے نا بھی، اگر ٹھنڈی نہیں آنے کوٹ کے برف پا لو، اب بابے بھی لگے، اب بابے نہیں جان دے۔ لیگ پیس اور باقی جو ٹکے کباب، باربیکیو سخت گرم، اور بوتل سخت ٹھنڈی۔ بعد میں کہتے ہیں جی ساری رات مردے اگر پیارے ہیں، سویرے نماز نکل گئی، تو جڑا کم کیتا سی اس سے غور کیتا۔ کسی ڈاکٹر کی حمایت سے بولو ٹھنڈے کے اوپر گرم، گرم کے اوپر ٹھنڈا، معدے کو برباد کس نے کیا؟ ہم کیوں باز نہیں آتے؟ نہیں آتے۔ دوائی کھا لیں گے، ڈاکٹر کی فیس ہم کو برداشت کر لیں گے، ٹیسٹ کروا لیں گے، لیکن ہم اس کام سے باز انشاءاللہ نہیں آئیں۔ رب العالمین نے فرمایا افلا تبصرون، کیا نور بصیرت، دور بصار کوئی نہیں ہے؟ غور کرو تو ٹھیک ہو جائے گا نظام۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس کی رحمت کا حصہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا۔ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات میں آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن کے اندر محنت، مزدوری، نوکری چاکری اور اسی طرح کاروبار تجارت کر کے اللہ کا فضل اور اس کا رزق تلاش کرو، یہ اللہ نے نظام بنایا۔ اور تیسری بات فرمائی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تو نے میرے لیے رزق مہیا فرمایا،
گوشت، سبزی، فروٹ اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، والدین کے لیے، اور کئی دفعہ علماء کے لیے، حافظ صاحب کے لیے، کئی دفعہ مسجد کے امام کے لیے، کئی دفعہ ترجمہ پڑھانے والے کے لیے، سیرت گناتا بھی پھر یہ سارے معاملات اس لیے ہیں تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرو، شکر زبان سے بھی کرنا ہے. اور مجھے یاد ہے جناب سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے اقتدار فرمایا، جن مطیع کر دیے، ہواؤں کو مطیع کر دیا، جانوروں کی بولیاں سکھا دیں، پرندوں کی بولیاں سکھا دیں، چونٹیوں کی بولیاں سکھا دیں. تو ایک دفعہ وہ خطاب سن رہے ہیں چونٹی کا، چونٹی خطاب کر رہی ہے، جلسہ عام کر رہی ہے. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اور چونٹیوں اپنی اپنی بلڈنگوں میں، اپنی کوٹھیوں میں، اپنے اپنے ساری مکینوں میں داخل ہو جاؤ. جناب سلیمان لشکر لے کر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں رگڑا لگا دینے، لیکن ان کو سمجھ نہیں، تسی فٹافٹ اندر داخل ہو جاؤ. ایک قرآن شریف میں بات لکھی ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس نملہ چونٹی کا خطاب سن کر مسکرائے، کھل کھلائے، اور ساتھ اترائے نہیں، تکبر نہیں کیا. فرماتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اللہ مجھے توفیق عطا فرما، اتنی بڑی شان اور عظمت تو نے عطا فرمائی ہے، میں تیرا شکر ادا کر سکوں. میرے عزیز بھائیوں، جتنے جتنے اعزازات سے اللہ نوازے، اللہ کوٹھیاں دے، استعمال کرو. اللہ کاریں دے، ان کو دوڑاؤ. اللہ کاروبار دے، استعمال کرو. تجارت، استعمال، سارے معاملات سے موج بلا کرو. شکر بھی تو ادا کرو، اس کا شکر بھی ادا کرو. ترجمہ کلاس کی حاضری بھی ضروری ہے، اور اس کے اندر پھر نماز عشاء کی بھی حاضری ضروری ہے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. میں میاں صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات سنا دوں. میاں صاحب ایک محدث کی، جناب ڈی سی او صاحب محدث کی بات ہے، ساری زندگی انہوں نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. ایک دن ایسے ہوا، مہمان آ گئے، مجبور ہو گئے، عشاء کی نماز جماعت نکل گئی. ایک دن اس بندے نے حدیث مصطفیٰ، اس محدث نے رحمہ اللہ رسالۃ مآب کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اس محدث نے 4 فرض 27 بار پڑھے. سن رہے ہو؟ 4 فرض شروع کر دی، پھر 4 شروع کر دی، پھر 4 شروع کر دی. 27 بار 4 4 4 فرض کر کے پڑھے تاکہ 27 درجے میرے پورے ہو جائیں. رات کو خواب آیا، گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑا دوڑا رہے ہیں، اور مقابلہ ہو رہے ہیں، سال لوگ اور بھی گھوڑے دوڑا رہے ہیں. ان کا عمدہ تیز سپیڈ والا تندرست گھوڑا، عمدہ نسل کا گھوڑا پیچھے رہتا ہے، آگے نہیں نکلتا. کسی نے آواز دی جو مرضی کرتا رہے، تیرا گھوڑا آگے نہیں نکل سکتا، اس لیے تو نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی. اس بندے نے 27 بار نماز پڑھی ہے تو اس کا گھوڑا تو آگے نہیں جاتا، جس نے پڑھی ہی نہیں وہ گھوڑا کتنے بلے سے رہنا اپنے کار. یہ مذاق کی بات نہیں ہے، اس پر غور کرنے کی بات ہے. اور ایک نماز کی بات ہے، اگر ساری زندگی ساری نمازیں، فجر نہیں، عشاء نہیں، جمعہ نہیں، کوئی شے نہیں، پھر بیماریاں، نحوستیں، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں اور ساری بیماریوں کا گہوارہ بنا ہوا گھر. میرے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کے فضل. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ ان کو پکارے گا، بلائے گا. فَيَقُولُ، پھر اللہ فرمائے گا اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ شرکاء. معنی کیا ہے؟ جو تم سمجھتے تھے میرے شریک ہیں، جو سمجھتے تھے میرے کارخانہ نظام کو چلانے والے میرے ساتھ یہ معاون ہیں، ان کی شراکت ہے اس میں. الذین کنتم تزعمون، وہ لوگ جو تم گمان کرتے تھے کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کے شیر و در ہیں، اللہ تعالیٰ کے سانجی ہیں اور ان کی شراکت ہے. کہاں ہے وہ؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت سے ہم گواہ کو الگ کریں گے، یعنی ہر امت کے رسول کو ہم الگ کریں گے پوچھنے کے لیے
تو نے میرا پیغام سنایا تھا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ میری رسالت نبوت تو نے پہنچائی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ سب کچھ پتہ ہے، ریکارڈ بنا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ کام ہونا ہے۔ توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے فَقُلْنَا، ہم دوسرے مجمع سے جن کی طرف ہم نے رسول نبی بھیجے ہم کہیں گے ہاتھو برہانکم، اپنے دلائل اور نہ ماننے کے جو براہین ہیں، حجتیں ہیں، بنیادیں ہیں، اسباب ہیں، پیش کرو، بیان کرو۔ فعلموا، پھر وہ جان لیں گے ان الحق للہ، سچ تو اللہ کے پاس ہے، حقیقت تو اللہ کی سائڈ ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سب کچھ گم ہو جائے گا جو وہ فراڈ کرتے، جھوٹ باندھتے، مکر و دجل کرتے، سب کچھ آ جائے گا، کو گنگے بن جائیں گے، کو بولے نہیں جا سکے گا۔ کیا جواب دیں گے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ادھر کسی بات کا جواب نہیں آتا۔ ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے پرسوں آپ نے کیا کہا تھا، اس ٹائم آپ بتاؤ، 2 دن پہلے آپ نے کیا کھایا تھا، 3 دن پہلے کیا ناشتہ کیا تھا، 4 دن پہلے آپ نے دوپہر کے وقت کیا کہا تھا، عصر کے وقت کیا کہا تھا، مغرب اور عشاء کے درمیان کیا کہا تھا؟ کون جواب دے؟ بڑی بے بسی کا عالم ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ ان اعمال بنی آدم و اقوالہم یوزن، بندوں کے اعمال بھی اور اقوال بھی، باتیں بھی، قول بھی، فعل بھی، سب کا حساب ہوتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے دل، تمہارے یہ سارا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، قرآن کی آیت ہے، سب سے پوچھا جائے گا۔ ہاں جی، کیا کرتے رہے ہو، کیا پکڑتے رہے ہو، کیا تولتے رہے ہو، وہ گیجیں، وہ سسٹم، وہ ماپ، وہ تول، سارا پوچھا جائے۔ توجہ، ارشاد ہوتا ہے ان قارون کا نام قرآن مجید میں جو آیا، ارشاد فرمایا کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، فبغى، لے کر باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا۔ وآتیناہ من الکنوز، اللہ ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، خزانوں میں سے طرح طرح کے خزانے۔ ما ان مفاتح، اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، لتنوء بالعصبہ، وہ تھکا دیا کرتی تھی ایک ایسی جماعت کو، اولی القوہ، جو طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں بمشکل اٹھاتی، اور وہ گر رہے ہوتے، گرنے کے قریب ہوتے بمشکل، جس طرح آدمی کسی بوجھ کو اٹھاتا ہے۔ خزانوں کی چابیوں کا ذکر کیا، خزانوں کی بات نہیں کی۔ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس کی قوم کے لوگوں نے کہا اتنا نہ خوش ہوا کر، اتنی نہ بغلے ہانکا کرو، نہ اترایا کرو، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے جا خوش ہونے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتے، اتنا نہ خوش ہوا کر۔ حضرت صاحب کتنے لوگوں کے میں نے اپنے کانوں سے باتیں سنی ہیں، اور بندہ کہہ رہا ہے میں شراب بھی پیتا ہوں، نماز میں نہیں پڑھتا، ایک میری کوٹھی ادھر ہے، ایک میرا پلاٹ ادھر ہے، میرے پاس یہ الفاظ ہیں، اللہ جھوٹ نہ بولائے، میں نے اپنے کانوں سے باقاعدہ سنے، میرے پاس بیلجیم ایک بندوق ہے، اس کی اتنی قیمت ہے، فلاں ہے، پاجی کبھی بخار بھی نہیں چڑھا۔ اور جاگ دیو بزرگوں، وہ ناز کر رہا ہے، شراب میں پیتا ہوں، گناہ میں کرتا ہوں، بدکاریاں میں کرتا ہوں، نماز میں نہیں پڑھتا، میرے پاس اسلام آباد میں پلاٹ ہے، میرے جگہ فلاں جگہ کوٹھی ہے، میرے پاس فلانی شے ہے، میرے پاس بندوق ہے، کار ہے، بچوں کے پاس ہے، سارے سلسلے، لیکن کبھی بخار بھی نہیں چڑھے۔ امام الانبیاء، ساری کائنات، رحمت عالم، ختم نبوت، تاج پہنایا، اور جاگ دیو بزرگوں، تھاپڑا مارو، ایک دوسرے دھاپڑا مار لینا چاہیے۔ صحابہ نے ہاتھ لگایا تو اتنا شدید بخار ہے، صحابہ نے عرض کیا حضرت آپ کو تو بڑا سخت بخار چڑھا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے 2-3 بندوں جتنا بخار ہے۔ آپ نے فرمایا ہمیں بخار بھی بڑا سخت چڑھتا ہے، اجر بھی ساری کائنات سے زیادہ ملتا ہے۔ بتاؤں کتنا معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن، میں نے کیا کہنا ہے مسکین نے، اللہ تعالیٰ میری حالت پہ رحم فرمائے، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، اللہ آپ کے بھی درجے بلند فرمائے۔ اللہ نے فرمایا رسالت معاف کے لیے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، نبی پاک ہم نے اتنے اجر و ثواب کا سسٹم بنا دیا ہے جو ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ اس کی وضاحت اہل علم نے کیا فرمائی ہے، جناب ابو بکر صدیق سے لے کر آپ کے آخری امتی کے اعمال خیر تک، امت کے جتنے اعمال خیر ہیں وہ سارے کے سارے بھی نبی پاک کے کھاتے میں جمع ہو رہے ہیں۔
ابو بکر کے اعمال، عمر کے اعمال، حضرت عثمان کے اعمال، علی مرتضیٰ کے، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ، بدری اور غزوہ حدیبیہ کے میں شامل ہونے والے، خیبر میں شامل ہونے والے، حنین میں شامل ہونے والے، فتح مکہ میں شامل ہونے والے، تو تبوک کے لیے 30,000 کا لشکر جانے والے، اور آپ کے حج کے اندر 1,44,000 کا مجمع جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، سب کے اعمال وہاں سے لے کر سارے امام، سارے محدث، سارے نیک ولی، کتب، شہید، قیامت تک کے لیے ساری امت کے جتنے اعمال ہیں وہ 20 سال تک آپ کے کھاتے میں جمع ہو۔ کتنا بڑا شان عظمت والا، اور اس پیغمبر کو جو نہ مانے، اس کی تعلیم کو نہ مانے، اس کی سیرت کو نہ اپنائے، اور اس پھول کو جو بکھیرے جا رہے ہیں نہ سمیٹے، اس سے زیادہ کو بد نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں ان پھولوں کو، ان موتیوں کو سمیٹنے کی توفیق فرمائے، جس طرح یہ ہمارے بزرگ صدیقی صاحب سمیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، ہمیں سچا امام الانبیاء کا امتی بنائے، ہمیں فہم دقیق نصیب فرمائے، جس سے اللہ کی پاک کتاب کو سن کر سمجھ کر اپنے کردار کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے لیے منزلیں آسان ہو سکیں اور لوائے حمد نبیس ہو سکے، رسالت امام کی سفارش ہمیں نصیب ہو سکے، اور جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنایا جا سکے۔ یہ سارے اختیارات میرے رب کے پاس ہیں، اللہ کرے ہمیں اس بات کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی، قل ارأیتم، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، اعلان کر دیں، ارأیتم، اے مخاطبین تم بتاؤ، خبر دو، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر بنا دے اللہ تمہارے اوپر دن کو کنٹینیو، ہمیشہ جاری رہنے والا، قیامت دن ہی دن رہے، اس میں رات آئے ہی نہ، من الہ غیر اللہ، کون معبود ہے اللہ کے علاوہ، کون الہ ہے اللہ کے سوا، یأتیکم باللیل، جو تمہارے رات لا سکے، رات کا سما بنا سکے، تسکنون فیہ، جس رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو، جس میں آرام تمہیں ملے، کون ہے اللہ کے علاوہ ایسا کر سکنے والا؟ افلا تبصرون، کیا تم فکر نہیں کرتے، تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے اندر بصیرت اور بصارت کی صلاحیت نہیں ہے؟ غور تو کرو۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت سے ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جس نے تمہاری رات بنائی، دن بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، رات میں سکون پاؤ، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، دن سے تو دن میں اپنے لیے فضل اور کرم اور نفع یہ حاصل کر سکو، تلاش کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن جس دن اللہ ان کو بلائے گا، فَيَقُولُ، فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، میرے کہاں وہ شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو تمہارا گمان تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے شیئر ہولڈر ہیں، اللہ کے ساتھ ان کی شراکتیں کہاں ہیں؟ کوئی نہیں ہوں۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم الگ کر دیں گے ہر امت سے گواہ، مراد ہے پیغمبر کو الگ کریں گے گواہی دینے کے لیے۔ فَقُلْنَا، پھر ہم فرمائیں گے ان مخاطبین سے، ہاتوا برہانکم، اپنی کو دلیل پیش کرو، فعلموا، بس وہ دلیل کہاں سے لائیں گے؟ وہ جان لیں گے، ان الحق للہ، سچی بات تو اللہ کی ہے، سچی بات اللہ کے لیے، اس کے فیصلے کو ہی، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ فراڈ کر دے، جھوٹ بول دے اور مکر و دجل کرتے رہے۔ ان قارون، بے شک جو قارون تھا، کان من قوم موسیٰ، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، فبغى علیہم، اس نے بغاوت کی، سرکشی کی، وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو خزانوں میں سے خزانے دیے ہوئے تھے، ما ان مفاتح، بے شک اس کی جو چابیاں تھیں، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، وہ تھکا دیا کرتی تھی ایک ایسی جماعت کو، اُولِي الْقُوَّةِ، طاقتور جماعت کو چابیاں تھکا دیتی، گرتے جس طرح ہوتی ہے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس سے اس کی قوم نے کہا تو خوش نہ ہو، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہونے والوں کو، اترانے والوں کو، ایسے لوگوں کو اللہ ان سے محبت نہیں کرتے۔
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت